بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم باوقار اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، آج آپ جن درسگاہوں میں پڑھ رہے ہو، تھوڑے عرصے پہلے ہم بھی انہی درسگاہوں میں پڑھ رہے تھے، اور ان درسگاہوں کے شب و روز ہمیں خوب اچھی طرح یاد ہے، اور ان دنوں میں جو غفلت رہی، جو سستی رہی، اور اس زمانے میں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے، اور جو اساتذہ کرام اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائے تھے ہم ان کی قدر نہیں کر پائے۔ من نہ کردم شما حضر بکنت، اگر اللہ جل شانہ نے آپ کو وہ موقع عطا فرمایا ہے تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہمارے اساتذہ کرام کا احترام کریں، ہم ہماری درسگاہوں کا ادب و احترام کریں، اور ہمارے ادارے میں خدمت دینے والا جو بھی کارکن ہو ہم اس کا بھی احترام کریں۔ میرے عزیزو، یہ چند گھڑیاں ہیں جو تھوڑے ہی عرصے میں گزر جاتی ہے اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم وہ جوانی کب آئی تھی اور کب چلی گئی، اور آج سوائے شعر کے اور کوئی چیز یاد نہیں ہے۔ الا لیت الشباب یعود یوما، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب۔ کاش کہ وہ جوانی دوبارہ لوٹ کر آئے تو ہمیں بھی یہ دن دوبارہ میسر ہو جائے، ہم نے ان دنوں میں جو نہ کرنے کے کام تھے وہ کیے، جو کرنے کے کام تھے ان میں سستی برتی۔ آج ہمیں اس کا بے حد افسوس ہے۔ میرا عزیزو، جتنی محنت کریں گے، جتنا وقت لگائیں گے، جتنا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں کام آئے گی۔ اور اگر آج ہم سستی میں رہیں، کپڑوں کی فکر میں لگے رہے، کھانے پینے کی فکر میں لگے رہے، تو بعد میں چل کر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے۔ اگر محنت نہیں کی اور اگر کوئی آدمی بڑا منصب اور عہدہ چاہتا ہے تو کبھی میسر نہیں ہوگا۔ تمنیت ان تمسی فقیہا مناظرا بغیر عناء والجنون فنون۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے، بہت بڑا مناظر بن جائے،
بہت بڑا علامہ بن جائے بغیر عناء، بغیر محنت اور بغیر مشقت کے، تو یہ تو جنون اور پاگل پنی کی قسم ہے۔ میرا عزیزو، اللہ جل شانہ نے ایک بڑی درسگاہ آپ کو عطا کی ہے، بڑی تربیت گاہ میں آپ داخل ہوئے ہیں۔ اس درسگاہ کی اور اس تربیت گاہ کی جتنی بھی قدر کر لو گے، اور اللہ جل شانہ نے یہ فراغی وقت جو عطا فرمایا ہے، اور فراغی وقت جو عطا فرمایا ہے، اللہ جل شانہ نے یہ بڑا قیمتی وقت عطا کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ یہ جوانی اللہ جل شانہ نے دی ہے، یہ صحت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ فرصت کا تھوڑا سا زمانہ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، ان اوقات کی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ ورنہ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے کو یکساں طور پر عطا فرمائی ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے کبیر ہو، چاہے صغیر ہو، اللہ جل شانہ نے ہر ایک کو وقت کی نعمت یکساں عطا فرمائی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت ایک برف کی سل ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ تیز دھوپ میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے اس کی قدر کرے یا نہ کرے، وہ سل پگھل جائے گی۔ جنہوں نے اس وقت کی نعمت کی قدر کی وہ کامیاب ہو گئے، ورنہ ویسے تو اللہ جل شانہ نے ہمیں ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے جاؤ تو تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور اگر کل قیامت کے روز اللہ جل شانہ ان نعمتوں کے باب میں جب ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے باب میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی قوم اس وقت کی قدر کرتی ہے تو ایسی شکل میں وہ صحراؤں کو گلشن بنا دیتی ہے، وہ فضاؤں میں بلندیوں پر اڑنے لگتی ہے، وہ قوم پہاڑوں کی جگر کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم وقت کو ضائع کر دیتی ہے تو وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور وہ انسان غلامی کا وقت گزارتا ہے، بلکہ غلامی سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم، روزانہ دن تجھے پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ ابن آدم، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، جو میں آج آیا ہوں دوبارہ آنے والا نہیں ہوں۔ تیری دنیا کی اگر کوئی دوسری نعمت ضائع ہو جائے گی تو تو اس کو دوبارہ حاصل کر سکے گا، لیکن اگر تو نے مجھے ضائع کر دیا تو تو مجھے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرا عزیزو، اللہ جل شانہ نے بڑا قیمتی وقت عطا کیا ہے، بڑے قیمتی علماء ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہمیں ان اوقات کی اور ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ آپ نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہوگی کہ ہزاروں خامیوں کے باوجود آج وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں، آج دنیا پر حکومت چلا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں دیکھو، چاہے سائنس میں دیکھو، وہ آج سب سے اوپر صرف اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر سمجھی، اور خاص کر آج کل کا مسلمان
وقت ضائع کرنے میں سب سے آگے ہیں. اور اگر مسلمانوں میں بھی کسی جماعت کو میں کہہ سکتا ہوں تو وہ ہماری جماعت ہے. جب سے یہ موبائل آیا ہے، اس موبائل نے ہماری زندگی کو جینا دو بھر کر دیا ہے، اور ہمارا وقت سب سے زیادہ اگر کہیں ضائع ہوتا ہے تو اس موبائل میں ضائع ہوتا ہے. اب یہود کو دیکھیے، خاص کر یہود کو دیکھو. میں یورپ اور سارے علاقوں کا دورہ کر کے آیا ہوں. وہ اپنے بچوں کو 18 سال کی عمر تک موبائل کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. صرف اسکول کے وقت پر جتنی دیر تعلیم ہوتی ہے اتنی ہی دیر ان کو لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے، اس کے بعد فوراً ان سے لے لیا جاتا ہے. میرے عزیزو، ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں. ورنہ اگر ہمارے اسلاف کی زندگی ہم پڑھیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا. امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک لمبا زمانہ صوفیہ کے ساتھ گزرا. میں نے صوفیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وقت ایک تلوار کی دھار کی طرح ہے، اگر آپ نے اس کی قدر و قیمت کی تو بہتر ہے، ورنہ یہ تلوار تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی. اسی طرح اگر آپ نے اپنے دل کو حق میں مشغول رکھا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دل باطل میں مشغول ہو جائے. تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان وقت سے کام نہیں لے گا تو وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا. الوقت اثمن من الذهب، یہ تو سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اگر آپ اس کی قدر و قیمت نہیں کرو گے تو وہ وقت پگھل جائے گا. حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ 13 سال کی عمر میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی پہلی تصنیف مکمل فرمائی، اور ان کے پوتے ابو المظفر فرماتے ہیں کہ میں نے میرے دادا کو برسر منبر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری ان انگلیوں نے اب تک 20,000 جلدیں لکھی ہے. کاغذ نہیں، 20,000 جلدیں لکھی ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرے ان ہاتھوں پر 1,00,000 لوگوں نے توبہ کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرے ان ہاتھوں پر 20,000 یہود و نصارہ مسلمان ہوئے. اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 سے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا. اور وہ فرماتے ہیں اذا وجدت کتابا جدیدا فکأنی وقعت علی کنز، کہ جب کبھی میرے سامنے کوئی نئی کتاب آ جاتی تو مجھے ایسا لگتا کہ مجھے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا. آج کتابوں کی بھرمار ہے لیکن مطالعہ کرنے والے کہاں؟ علامہ ذہبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں میں نے ابن جوزی جیسا مصنف نہیں دیکھا کہ انہوں نے اتنی کتاب تصنیف فرمائی کہ جب قلم کو تراشتے تھے تو اس کا تراشا، اس کا برادہ ایک جگہ جمع فرماتے، اور جب مرنے لگے تو مرتے وقت یہ وصیت کر کے مرے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کا پانی میرے اس تراشے سے گرم کیا جائے اور مجھے اس سے غسل دیا جائے. یہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے. خیر، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے گہرا مطالعہ کیا. اگر علم میں گہرائی چاہتے ہو تو بغیر مطالعے کے گہرائی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. محمد ابن مدینی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے، جو ائمہ حدیث کے استادوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور قریباً 158
ہجری کی پیدائش ہے جن کی، یعنی آج سے 1200 سال پہلے کی پیدائش ہے۔ یحییٰ ابن معین کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے والد محترم بڑے شریف النفس تھے، متمول تھے، مالدار تھے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 10 لاکھ درہم ان کے لیے چھوڑ کر مرے۔ یحییٰ ابن معین نے ان 10 لاکھ دراہم کو لیا اور دین کے حصول کے لیے نکل پڑے، یہاں تک کہ وہ 10 لاکھ درہم علم حدیث کو حاصل کرنے میں خرچ کر دی اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا، یہاں تک کہ اپنی جوتیاں بھی بیچ لی اور علم حدیث کو حاصل کی۔ علی ابن مدینی ان کے باب میں لکھتے ہیں کہ میں نے میری زندگی میں اوپر سے لے کر آج تک نگاہ دوڑائی، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے اتنی ساری روایتوں کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ یحییٰ ابن معین نے قریباً 10 لاکھ روایتوں کو نقل فرمایا۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قربانی دی، اور اس قربانی کے بعد چنانچہ امام احمد بن حنبل کا وہ قول پڑھیے۔ امام احمد بن حنبل ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روایت یحییٰ ابن معین کی نظر سے نہیں گزری ہے اور اگر یحییٰ ابن معین اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو روایت نہیں ہے۔ یعنی علم حدیث پر اتنی گہری نظر تھی، لیکن آج ہمارا حال سرسری علم باقی رہ گیا ہے، سطحی علم باقی رہ گیا ہے۔ علم کی گہرائی جو ہم میں ہونی چاہیے وہ علم کی گہرائی باقی نہیں رہی۔ خیر، میں بہت لمبی بات کہنا بھی نہیں چاہتا اور میں مقرر بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ میرا اساتذہ کرام کا حکم تھا، اس بنیاد پر میں نے 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں اور جس افسوس کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ افسوس والا وقت آپ کو نہ گزارنا پڑے، اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وقت کی قیمت سمجھو، وقت کی قدر کرو، اپنے علماء کرام کی قدر کرو۔ اگر آپ نے ان حضرات کی قدر کی ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زمانہ آپ کے قدم چومے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے، وقت کی قدر و قیمت کیے بغیر وہ کچھ بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ جتنی محنت، جتنا وقت لگاؤ گے، جتنی قربانی کرو گے، اتنا ہی فائدہ ملے گا، اتنا ہی پھل ملے گا۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی۔ یہ آپ کے سامنے ترجمہ کیا کروں؟ اگر کوئی یوں سمجھتا ہے کہ وہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور بڑے بڑے حفاظ حدیث موجود ہیں، ہماری دنیا میں کیا ضرورت ہے؟ لیکن جیسے جیسے وقت چلتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے علماء کی بھی قدر کی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ میں نے اپنے ہم عمر ایک انصاری دوست اور ایک انصاری صحابی سے میں نے عرض کیا کہ میرے پیارے دوست، ہم دونوں مل کر علم حدیث حاصل کریں گے۔ لیکن میرا انصاری دوست نے مجھے یہ کہہ کر میری بات کی پرواہ نہیں کی کہ ابن عباس کبار صحابہ موجود ہے، بڑے بڑے علم حدیث کے حفاظ موجود ہے، بڑے بڑے فقہاء موجود ہے، ہمارا اور تمہارا کوئی کام نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں کی اور میں علم دین کو حاصل کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگا اور ایسی سخت گرمی میں لوگوں کے دروازوں پر باہر بیٹھ جاتا تھا
اور گرمی کے گرم تھپیڑے میرے رخساروں کو کالا کر دیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں ان کا ظہر کی نماز کا انتظار کرتا۔ جب وہ ظہر کی نماز کے لیے نکلتے تو میں ان سے کہتا کہ مجھے فلاں روایت آپ سنا دیجئے۔ وہ کہتے کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اگر آپ ہمیں اپنے گھر بلاتے تو ہم آپ کے گھر آ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نہیں، علم حدیث مجھے حاصل کرنا تھا، اس لیے مجھے آپ کے دروازے پر آنا تھا، مجھے اس علم کے لیے وقت لگانا تھا، اس لیے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میرا عزیزو، اگر ہمیں علم کی قدر و قیمت ہے تو ہمیں وقت کی قدر و قیمت کرنی پڑے گی، ہمیں ہمارے علماء کی قدر و قیمت کرنی پڑے گی، ہمیں ہماری درسگاہوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال کیا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ زبردستی آپ کو کرسی پر بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بس میں کوئی خاص لمبی بات تو کہنے آیا نہیں ہوں، باقی مال کے پیچھے لگنے والی پوری دنیا ہے، اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ جب لوگ مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں، لوگ ایئر کنڈیشن میں سوار ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں نضر اللہ امرأ سمع مقالتی کا مصداق بنایا ہے۔ ہمیں اللہ پاک اس دنیا میں بھی سرسبز و شاداب رکھے گا، چین سکون اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عافیت کی زندگی ہوگی۔ اور اگر ہم نے دنیا کو ترجیح دی، جیسا کہ انسان کے دل و دماغ میں یہی چیز پڑی ہوئی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ انسان کی تمنا تو یہی رہتی ہے کہ دنیا میں بہت کچھ کما لے، بھلے آخرت کے لیے کچھ باقی رہے یا نہ رہے۔ حالانکہ آخرت کے باب میں اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہی بہتر ہے، یہی باقی رہنے والی ہے۔ اور ہمیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ شعر آپ کے اساتذہ کرام بار بار سناتے ہوں گے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال۔ تو میرا عزیزو، اگر علم کی طرف توجہ دو گے اور اگر ہمیشہ اس کی قدر و قیمت کرو گے، کیا اگر اللہ جل شانہ نے ہمیں حافظ قرآن بنایا، ہمیں عالم بنایا ہے، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر اللہ کا شکر بجا لاؤ گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جیسا لوگوں پر عذاب آیا ویسا تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے علماء کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ادارے میں رہ کر اس انداز سے اپنا وقت گزارے کہ کوئی دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ لے کہ یہ فلاں ادارے کا طالب علم ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے طالب علم کے بال کچھ ہوتے ہیں، ہمارے طالب علم کا لباس کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہو۔ حالانکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے، آئیڈیل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔